بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ سوشل میڈیا پر رائج روایات کی تحقیق سلسلہ نمبر 47۔ عاشورے کے دن کی طرف منسوب انبیاء علیہم السلام کے واقعات کی حقیقت۔ محترم حضرات، بہت سارے واقعات انبیاء علیہم السلام کے 10 محرم کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے نجات پانا، یہ صحیح سند سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ 4 قصے اور ہیں جو ضعیف ہیں۔ نمبر 1، آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونا۔ نمبر 2، نوح علیہ السلام کا طوفان سے نجات پانا۔ نمبر 3، فرعون کے جادوگروں کی توبہ قبول ہونا۔ اور نمبر 4، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہونا۔ ان چاروں واقعات کا 10 محرم یعنی عاشورے کے دن پیش آنا یہ ضعیف اسانید یعنی چین سے نقل کی جاتی ہے، اس لیے ان کا کچھ اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو واقعات اور قصے بیان کیے جاتے ہیں وہ جھوٹے اور من گھڑت ہیں۔ ان میں سے کچھ واقعات یہ ہیں۔ نمبر 1، ابراہیم علیہ السلام 10 محرم ہی کے دن پیدا ہوئے اور اسی دن انہیں آگ سے نجات ملی۔ نمبر 2، اسماعیل علیہ السلام کے لیے جو آسمان سے دمبا آیا وہ بھی 10 محرم ہی کے دن آیا۔ نمبر 3، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے 10 محرم ہی کے دن نکلے اور ان کی قوم کی توبہ قبول ہوئی۔ نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کو عاشورے ہی کے دن آسمان پر اٹھایا گیا۔ نمبر 5، حضرت ایوب علیہ السلام اسی دن شفایاب ہوئے۔ نمبر 6، حضرت داؤد علیہ السلام کے فیصلے والی غلطی 10 محرم ہی کے دن معاف ہوئی۔ نمبر 7، حضرت سلیمان علیہ السلام کو 10 محرم ہی کے دن حکومت اور سلطنت سے نوازا گیا۔ نمبر 8، یوسف علیہ السلام اسی دن قید خانے سے نکلے۔ نمبر 9، یعقوب علیہ السلام کی اسی دن بینائی واپس آئی۔ اور نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی عاشورے کے دن ہوئی اور اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلے پچھلے گناہوں کی مغفرت کی بشارت سنائی گئی۔ محترم حضرات، یہ سارے کے سارے واقعات جھوٹے اور من گھڑت ہیں۔ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ الآثار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ صفحہ 95 میں مذکورہ بالا واقعات کا تجزیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صحاح ستہ میں اور حدیث کی دیگر کتابوں میں صحیح سند سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ عاشورے کے دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی اور اسی دن فرعون کو ڈبو کر ہلاک کیا۔ اسی وجہ سے یہود عاشورے کے دن روزہ رکھتے تھے اور اس کو عید کا دن مناتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے اور دیکھا کہ یہود نے عاشورے کے دن روزہ رکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور یہود سے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ اسے عید کا دن منانے سے منع کیا اور یہود کی موافقت سے بچنے کے لیے اسے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ابن رجب کی لطائف المعارف میں کچھ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ نیز کچھ دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عاشورے ہی کے دن نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہری، جیسا کہ ابو الشیخ امام احمد ابن مردوے ابن جریر اور امام اصبہانی وغیرہم کے حوالے سے الدر المنصور میں مذکور ہے۔ نیز امام اصبہانی کی ایک روایت سے الدر المنصور میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی عاشورہ ہی کے دن ہوئی، لیکن جاننا چاہیے کہ یہ ساری روایات ضعیف ہے۔ صحیح سند یعنی چین سے صرف موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ثابت ہے، اور ان کے علاوہ جو واقعات ہیں وہ ان اوتھینٹک، جھوٹے اور من گھڑت ہیں۔ اس وائس کلپ کی تحقیق ہم نے شیخ طلحہ بن بلال منیار حفظہ اللہ کے بلاگ الاجوبۃ المستحسنہ فی تحقیق الاحادیث المشتہرۃ علی الالسنہ سے لی ہے۔ من گھڑت روایات سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔